بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ٹو ایوری ون۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ پیارے بچوں، آپ کی نالج میں یقیناً ہے، آپ نے سلیبس، آپ نے ٹائم ٹیبل بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں ایک یونٹ ہے، کل بھی موسٹ پروبیبلی ایک ہی یونٹ ہوگا، اور پرسوں پھر ہم انشاءاللہ سیٹرڈے کو ایکسٹرا کلاس لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ کل ہی کسی طرح ٹائم بتا دوں، کل دن میں ہی آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کر لوں، ورنہ پھر رات کو کلاس کا ٹائم انشاءاللہ لکھ کے گوگل کلاس روم پہ شیئر کر دوں گا، اور واٹس ایپ گروپ پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروا دوں گا، رائٹ؟ اچھا پھر بچوں، SLO 8 کی طرف اب ہم الحمدللہ گامزن ہیں۔ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ SLO ہے یہ، اور پارٹنرشپ بظاہر کہنے کے لیے ایک بہت چھوٹا سا لفظ، لیکن اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں 30% ویٹیج رکھتا ہے یہ چیپٹر، اور یوں سمجھ لیں کہ 30 آؤٹ آف 30% آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں 3%، 2% آؤٹ آف 30 بول رہا ہوں، 100 نہیں، 2 سے 3% جو ہے وہ تھیوریٹیکل چیزیں بھی ہیں جو یاد رکھنی ہیں۔ وہ تمام باتیں ہم لیکچر کے دوران کہتے رہیں گے انشاءاللہ، تھیوریٹیکل ان کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت بیسکس جو ہیں وہ ہم آپ سے شروع میں آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور میں نے ورڈ یوز کیا ڈسکس کر رہے ہیں، مینس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، وعلیکم السلام، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ایک کنسنسس بنانے کے لیے، ایک اتفاق رائے بنانے کے لیے کہ آپ اور ہم ایک پیج پہ ہیں، میں چند چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے پارٹنرشپ کے ٹاپک کے طرف چلے جائیں گے۔ پارٹنرشپ کے ٹاپک کی طرف سر کیا مطلب؟ بیسیکلی میں نے کہا پارٹنرشپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ٹاپک ہے، لیکن پارٹنرشپ کے اندر ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ پارٹنرشپ میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے کہ جب دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں، whenever two or more persons invest in a business، تو اکاؤنٹنگ اس بات کو کیسے لکھتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے فارمیشن آف پارٹنرشپ۔ اچھا آپ کیسے جانتے ہیں یہ باتیں؟ میں نے آپ سے کہا نا میں ڈسکس کر رہا ہوں، اٹ مینس یو ہیو آلریڈی لرن اباؤٹ پارٹنرشپ ان فرسٹ ایئر، اور آپ کا سبجیکٹ تھا پرنسپلز آف کامرس، رائٹ؟ یس۔ تو پرنسپل آف کامرس میں آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، پارٹنرز کی تعداد، ادر دین جو ہے بینکنگ بزنس پارٹنرز کی لمٹ، اور اسی طرح پروسیجر اور پارٹنرشپ ایگریمنٹ وچ از آلسو کالڈ پارٹنرشپ ڈیڈ،
یہ سب باتیں، ہاں ایگزیکٹلی، ٹائپ آف پارٹنر، بہترین جملہ، زبردست رافع، بہترین، ٹائپس آف پارٹنر، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو روزانہ کی بیسس پہ الحمدللہ کام دے رہا ہوں، اور اب میں ایک ردھم میں آ گیا ہوں، اور اب میں تھوڑا سا تیز بھی چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جی بالکل، رسپانسبلٹیز بھی تھی پارٹنرز کی، ٹھیک ہے، رائٹس بھی تھے، بہت ساری چیزیں پڑھی نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اکاؤنٹنگ کے ایس ایل او کو دیکھتے ہوئے ان تھیوریٹیکل چیزوں کو ایک بار پی او سی سے ریویژن کرنا ہے. پی او سی کے نوٹس بھی آپ کے پاس ہوں گے، پی او سی کی چیزیں بھی آپ کے پاس ہوں گی یقیناً. تو یہ کوئی بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے. میں تھیوریٹیکل چیزیں ڈیفینیٹلی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور کروں گا، لیکن آپ نے اپنے طور پر بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں، بہت معمولی سا جو ہے تھیوریٹیکل چیزوں کو دیکھ لینا ہے، تاکہ میں پریکٹیکل چیزوں کو یہاں لے کر اچھے سے چلتا رہوں، اور تھیوریٹیکل چیزوں کو آپ کور کریں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وعلیکم السلام تنزیل پرویز، آپ بہت دنوں کے بعد آج کلاس میں آئی ہیں. وعلیکم السلام یشل. اچھا چلیں، بہرحال تو وعلیکم السلام. تو میرے بچوں، بس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم پارٹنرشپ میں جو پہلا تھیوریٹیکل پریکٹیکل ٹاپک پڑھیں گے، پہلا پریکٹیکل ٹاپک وہ ہوگا فارمیشن آف پارٹنرشپ، جو کہ انتہائی آسان ترین ٹاپک ہے. جب یہ دو لوگ پارٹنرشپ بنا لیں گے، فارمیشن ہو جائے گی، تو اس کے بعد آفٹر کمپلیٹنگ 1 year of business, the business will have profit or loss. So how this profit or loss is going to be distributed between 2 or 3 or 4 partners, we will discuss it we will study about it in second part of partnership, that is distribution of profit or loss between partners. The first part is formation of partnership, the second part is ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اور لاس ان پارٹنرشپ. پھر اسی طرح جب بزنس 3 4 5 6 7 سال 8 سال چل جائے گا تو کوئی، وعلیکم السلام جناب، جب کوئی نیا پارٹنر بزنس میں آ کر اونر بننا چاہے، جب کوئی نیا پارٹنر بزنس میں کوئی بزنس میں آ کر انویسٹ کرے، تو اس نئے پارٹنر کی انویسٹمنٹ کو اکاؤنٹنگ کیسے ریکارڈ کرے گی، یہ ہم ایڈمیشن آف نیو پارٹنر کے فیز میں پڑھیں گے. اسی طرح 3 فیز ہو گئے، ایڈمیشن آف نیو پارٹنر. 4th فیز میں کوئی ایک پارٹنر، آؤٹ آف 4 پارٹنرز، آؤٹ آف 3 پارٹنرز، آؤٹ آف 5 پارٹنرز، کوئی ایک پارٹنر بزنس کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا، تو وہ کس طرح سے اکاؤنٹنگ اس ایک پارٹنر کے جانے کو ریکارڈ کرے گی، یہ ہم پڑھیں گے ریٹائرمنٹ آف پارٹنر میں. اور ان دا لاسٹ فیز، if وعلیکم السلام زویا، if all partners are agreed to dissolve the business, so how accounting is going to record the dissolution of liquidation of partnership, we will study in the last phase, right. تو میں نے اب یہ ایک، اور اس کی اوور آل 30% ویٹیج ہے پورے چیپٹر کی. اگر آپ ایس ایل او میں آپ چیک کریں تو اچھے خاصے ایم سی کیوز بھی اس سے کور ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو اس لیے اس پہ بڑی محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے. بس میں نے تھوڑا سا ایک بہت ہی بیسک ایک انٹروڈکشن چیپٹر کا آپ کو دے دیا. اب میں تھوڑا سا پارٹنرشپ کی بات کر لیتا ہوں. الحمدللہ یقیناً پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن سے آپ واقف ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یقیناً پڑھی ہوگی. اور پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن پیپر میں نہیں آئی آج تک.
بس ایسے ہی میں نے یہاں پر لکھ دی ہے کہ بھائی ایک ریکال ہو جائیں چیزیں اور پھر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو پھر میں باقاعدہ چیپٹر کا آغاز کروں فارمیشن کے. لیکن میں نے کہا نا تھوڑا سا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, یعنی اب وہی والی بات آپ نہ پڑھیں تو پھر پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ میں بائی منتھلی میں جو ہے کچھ بھی پوچھ لوں, مثال کے طور پر ٹائپس آف پارٹنر میں کچھ پوچھ لوں, یا ایم سی کیو میں آ جائے کہ بھائی یہ والا پارٹنر جو ہے یہ کون سا ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کو ٹائپس آف پارٹنر آپ نے پڑھی نہ ہو, اگر فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی اور آپ کو تو پتا ہے آپ کے تو پیپر بھی ماشاءاللہ نہیں ہوئے, تو اب اگر آپ کو وہ کلک نہ کرے تو پھر آپ پریشان ہوں گے نا. تو اس لیے پلیز میری آپ سے بڑے ادب سے, پیار محبت سے, مؤدبانہ طریقے سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ابھی آپ کو آج جو ٹائم ملے گا آج سے لے کے کل تک کا, جی ہاں بالکل میرا ذاتی خیال ہے, میں اگر غلط نہ ہوں, آج سے لے کے کل تک کا جو ٹائم آپ کو ملے گا نا پیارے بچوں, یہ آپ کے پاس بڑا قیمتی ٹائم ہے. اس میں آپ کیا کریں, اس میں آپ ایک تھوڑی سی پارٹنرشپ کی تھیوری پڑھیں, جب تھک جائیں تو آپ واپس اپنا SLO7 نان پروفٹ کنسرن کے کوشچنز جو رہ گئے انہیں دیکھیں, ان کو چیک کریں کہ آپ اس ٹاپک پہ کتنی اچھی کمانڈ بنا چکے ہیں. اور اس میں ایک کوشچن آیا ہوا ہے سویگ میں, کوشچن نمبر 2 ہے, سویگ کا کوشچن نمبر 2 ہے جس میں آپ کو سبسکرپشن کا اکاؤنٹ بنانے کو کہا گیا ہے, یعنی وہی ٹی اکاؤنٹ جو کل میں نے آپ کو سمجھایا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ اللہ کے حکم سے کور کر لیں گے چیزیں. کیونکہ میں آج کی کلاس میں کوشچن اگر پڑھاتا بھی ہوں فارمیشن کا تو میں صرف پڑھاؤں گا, ڈسکس کروں گا, بٹ میں اس کو اسائن نہیں کروں گا ہوم ورک میں. کل سے آپ کو ہوم ورک دوں گا انشاءاللہ, اور کل اور پھر پرسوں بھی آپ کو ہوم ورک دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو چلیے پارٹنرشپ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پڑھ لیں. کیا لکھی ہوئی ہم نے کہ پارٹنرشپ از دا ریلیشن شپ بٹوین پرسنس who have agreed to share profit and losses of a business. بڑی سمپل سی بات ہے. پارٹنرشپ بیسیکلی کیا ہے, ایک ریلیشن شپ ہے کس کے درمیان, بٹوین پرسنز who have agreed, ان لوگوں کے درمیان جو کہ راضی ہیں شیئر کرنے کے لیے, بانٹنے کے لیے کیا, پروفٹ اور لاس بزنس کا. آگے پھر امپورٹنٹ بات کیا ہے, carried on by all or any of them acting for all, means کہ ضروری نہیں کہ وہ بزنس, وہ پارٹنرشپ کا بزنس جس میں ان لوگوں نے پروفٹ اور لاس شیئر کرنا ہے وہ سب چلا رہے ہوں یا کوئی ایک چلا رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پارٹنرشپ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے پرسنس کے درمیان, لوگوں کے درمیان, جس میں وہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ پروفٹ یا لاس بزنس کا شیئر کریں گے, جو کہ اور وہ بزنس کوئی ایک چلا رہا ہوگا یا سب چلا رہے ہوں گے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے کاروبار میں, آپ نے بزنس میں پیسے لگائے تو اب آپ بزنس کو باقاعدہ جا کے مینج بھی کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, آپ آلریڈی کہیں جاب کرتے ہو کسی اچھی جگہ, تو آپ کہیں بھائی میں جاب لیو نہیں کرنا چاہتا, میں جاب کو لیفٹ نہیں کرتا, بس میں انویسٹ کر دیتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں پیسے لگانے کو تیار ہوں, لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو جب آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈفرینٹ ٹائپس آف پارٹنر پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں مائنر پارٹنر تو وہ ہوتا ہے نا جو کہ بیفور 18 ایئرز آف ایج جو ہے بزنس کا اونر ہوتا ہے, اور وہ مائنر پارٹنر کہلاتا ہے. صحیح, ہاں. تو ڈارمنٹ الگ پارٹنر ہوتا ہے بیٹا, ہے نا, ڈارمنٹ الگ پارٹنر ہے, سلیپنگ پارٹنر ہے. تو یہ آپ سب اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں آج, پھر انشاءاللہ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہوگی تو ہم ڈسکس کر لیں گے. رائٹ, اور SLO اکاؤنٹنگ کے SLO کو دیکھتے ہوئے, صحیح ہے, یہ یاد رہے پیارے بچوں, اکاؤنٹنگ کے SLO کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے. رائٹ, اچھا چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا بڑے ادب سے والنٹیئرز سے کہ وہ اپنی اٹینڈنس مارک کریں. والنٹیئرز آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز مارک یور اٹینڈنس. ایک ہی یونٹ ہے آج ہمارا. اوکے, والنٹیئرز میں مہا نہیں ہے آج, مہا نے ابھی تک کلاس جوائن نہیں کی. اچھا جی, ماں ایبسنٹ ہو گئی آج, چلیں کوئی بات نہیں. اوکے کلاس, now all of you are requested to please mark your attendance.
ओके, आई थिंक सबके अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। और ये मैं बता दूं आप सब लोगों को कि बेटे अगर आप सेकंड यूनिट, अब तो खैर आज तो एक ही यूनिट है, अगर आप सेकंड यूनिट में लीव कर जाते हैं, आप सेकंड यूनिट में नहीं होते तो आप एब्सेंट मार्क होते हैं, या आप फर्स्ट यूनिट में देर से आते हैं, बेशक फिर आप सेकंड यूनिट भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आप एब्सेंट काउंट हो जाते हैं। बाद में मुझे आप मोरिद इल्जाम ना ठहराइएगा, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को याद दिला दूं, ठीक है। हाँ, तो जो लोग सो रहे हैं भाई वो उठ जाएं, और अभी तक अगर अटेंडेंस मार्क नहीं की तो कर लें, बाद में फिर ये ना बोलें कि मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। जी, कुछ लोगों ने अभी भी मेरे कहने के बाद अटेंडेंस भेजी है, तो इसलिए जी अगर आप सो रहे थे खुदा न खास्ता तो उठ जाइए जी। अच्छा चलें, वापस आता हूं। तो पार्टनरशिप के बारे में पता चल गया कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप है पर्सनस के दरमियान, और जो कि प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं बिजनेस का, और कोई एक या सब बिजनेस कर रहे होते हैं। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। अच्छी बात लिखी हुई है क्या, कि वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, पार्टनर, और उन सबको मिलाकर कहते हैं फर्म, राइट। यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज्यादातर सुनते हैं फर्म होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म होती हैं ज्यादातर, इसलिए होती हैं कि कोई एक अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एक अकेला सीए करने वाला भी मिलकर अकेला भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन जब दो तीन चार लोग जो कि सीए की डिग्री रखते हों या मुख्तलिफ डिग्री रखते हों, अकाउंटिंग की, टैक्स की, तो वो तमाम लोग मिलकर एक कंसल्टेंसी खोलते हैं, एक कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो ऑडिट की सर्विसेज, टैक्सेशन की सर्विसेज, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें लोगों को जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, और उसके अगेंस्ट वो उनसे फी चार्ज करते हैं। तो अक्सर हम सुनते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म बनाते हैं, मिलकर पार्टनरशिप के बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। ओके, तो वापस आता हूं मैं, और अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होते हैं। तो आपके सामने लिख के हमने शो किया हुआ है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आप जानते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर भी आए हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं। तो क्या मिनिमम के लिए कोई कंडीशन है कि कौन से बिजनेस में मिनिमम 2 होते हैं? इज देयर एनी कंडीशन फॉर मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स? नहीं ना, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिहाज से है भाई, मिनिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते ना। तो चाहे कोई सा भी बिजनेस करें, आप किसी भी किस्म का बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें, किसी भी किस्म का बिजनेस करें, पार्टनर्स 2 ही होंगे, राइट। मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा जरूर हो सकते हैं, 2 से कम किसी कीमत पर नहीं हो सकते पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे पहली बात। अच्छा, तो अब 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है। तो बताइए, 2 से ज्यादा होते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा होते हैं मैक्सिमम। याद रखिए, हमेशा जब भी कभी बात की जाती है ना, तो पहला जवाब हमेशा जर्नल कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, आम अंदाज में। आम तौर पर जब कभी आपसे पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग हों, तो आपका बेहतरीन जवाब होता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। फिर जब सामने वाला कहता है कि हर बिजनेस में, तो फिर आप कंडीशन लगा के बोलते हैं कि 20 maximum 20% can become owner of a business in partnership business organization. All of you alhamdulillah are very much aware, as we have already discussed
types of business organization in first year. बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग 3 शक्लों में होते हैं, इफ यू रिमेंबर, sole proprietorship, partnership and joint stock corporation, which is also called company. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई पूछे कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो आपका जवाब होगा मिनिमम 2, मैक्सिमम 20. लेकिन अगर सामने वाला पूछे अगर बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आप कहेंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10. अच्छा, अब सिर्फ बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 की लिमिट है, और बैंकिंग के अलावा आप दुनिया का कोई सा भी बिजनेस कर लें, कोई सा भी कारोबार, आप स्कूल खोल लें, आप कोचिंग सेंटर खोल लें, आप जनाब कंप्यूटर्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर लें, आप कंप्यूटर की फैक्ट्री लगा लें, आप जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म खोल लें, आप जनाब मिसाल के तौर पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम शुरू कर दें, यानी दुनिया हॉस्पिटल बना लें, दुनिया का कोई सा भी काम कर लें, अदर देन बैंकिंग बिजनेस, तो मेरे बच्चों बैंकिंग बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस हैं वो तमाम में मैक्सिमम 20 पर्सन्स कैन इन्वॉल्व एंड कैन बी ओनर ऑफ द बिजनेस. लेकिन बैंकिंग बिजनेस में जो है वो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. यकीनन ये चीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी. चेक करूं, सो तो नहीं रहे भाई? सबने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना? सबने पढ़ी थी तो सभी बताएंगे. क्या ख्याल है? जो सो रहे हैं वो तो सो रहे हैं, लेकिन जो जाग रहे हैं वो तो बताएंगे पढ़ी थी. अच्छा, पीयूसी में पढ़ी थी, वेरी गुड. तो फिर आपने जब ये पढ़ी थी तो टीचर से पूछा था कि 21 क्यों नहीं? अरे जुएब साहब, आप माशाल्लाह आज तशरीफ लाए क्लास में, आपने मेरी क्लास को रौनक बख्शी. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अरे बस कर दें अशकान साहब, भूल गए पूछना. इतने सवाल पूछ पूछ के आप लोग जो है, अभी मैं क्या बोलूं, इतने सवाल पूछ पूछ के हमारी तो आपने पता नहीं क्या क्या चीजें बना दी हैं, और आप बोल रहे हैं आप पूछना भूल गए. बस कर दें, आप जैसा इंसान पूछना भूल जाए. नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बता रहा भाई. थ्योरेटिकल चीजें आपने पढ़ी हुई है, मैं तो सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ. तो बताए ना मुझे, कोई किसी ने क्यों नहीं पूछा? आखिर चलो भाई, मिनिमम तो समझ में आते हैं, मिनिमम तो अकल मान लेती है ना. जाहिर सी बात है कि अब ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे साथ कोई आधा इंसान पार्टनर है, और कितना अजीब व गरीब सा लगेगा कि आधा इंसान पार्टनर है. अरे पूरे के साथ होती है पार्टनरशिप, या आधा वादा क्या होता है? क्या ख्याल है? हैं? मुनीबा वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट. एहसन भाई वेरी गुड. जी इलियान साहब, दैट्स गुड. तो क्या बात है एहसन, तुमने जल्दी से गूगल पे ढूंढ भी लिया है? गूगल पे ढूंढ लिया या याद आ गया? अच्छा, जबरदस्त. अच्छा, बहरहाल देखें, आप 3 लोगों को याद है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पूछा ना हो, और अगर आपने पूछा ना भी हो तो आपके टीचर ने बताया ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है. आपको पता है कि आपके टीचर माशाल्लाह आपको तकरीबन तमाम चीजें बताते हैं. मेन डिफरेंस में था ये. अच्छा, अमसल तुम खुद ही कह रहे हो, अमसल आप खुद ही कह रहे हो कंपनीज एक्ट, तो कंपनी से पार्टनरशिप का क्या ताल्लुक हो गया भाई? पार्टनरशिप एक अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. तो कंपनीज एक्ट का पार्टनरशिप से क्या ताल्लुक हुआ भाई? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1984 में मैक्सिमम लिमिट है सर ऑफ 20 पार्टनर्स. राफे मेरा बेटा, 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस आया था पाकिस्तान में पहली बार. पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बनने के कई साल बाद पहली बार जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में 1984 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन एयर कंफर्म है,
حکومت کس کی تھی وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. 1984 میں کمپنیز آرڈیننس آیا تھا. جس ایئر میں آیا تھا اس ایئر کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے کمپنیز آرڈیننس 1984. اور پھر یہ مستقل اپڈیٹ ہوتا رہا, ہر سال ہی اپڈیٹ ہوتا رہا, اور لاسٹ اپڈیٹ یہ 2017 میں ہوا ہے. اس کے بعد یہ ویسے ہی چل رہا ہے. اچھا جی, چلیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جواب نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ایک اور جواب میں پڑھ لوں جلدی سے. 1954 کے بعد کسی نے چینج لانے کی کوشش نہیں کی. اچھا جی, چلیں جواب یہ رہا آپ کے سامنے. پارٹنرشپ ایکٹ 1932. ایک لائن کہہ دیتا ہوں, غیر ضروری ہے اسی لیے ایک ہی کہہ دیتا ہوں. جو قانون جو لا پارلیمنٹ میں ممبرز آف نیشنل اسمبلی پاس کرتے ہیں وہ ایکٹ کہلاتا ہے. جو قانون ملک کی اسمبلی میں, ہمارے ہاں دو طرح کی اسمبلی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو آئیڈیا ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے جناب پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھی ہے, وہاں یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا. ایک آپ جب الیکشن ہوتے ہیں تو دو طرح کے ووٹ ڈالتے ہیں آپ, ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے اور ایک ممبرز آف پروونشل اسمبلی کے لیے, ہے نا. پڑھا ہے کبھی زندگی میں ایسی باتیں سنی ہیں؟ نہیں سنی تو کوئی بات نہیں, بس پھر ابھی سن لیں. بس میں نے کہا بہت مناسب لفظوں میں بتا دیتا ہوں, نالج کی بات ہے کہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی یعنی وفاقی حکومت جو ہوتی ہے, وہاں سے جو ہے جو تمام ممبرز جس قانون کے اوپر راضی ہو جائیں وہ قانون پاس کر دیا جاتا ہے اور اسے ایکٹ کہا جاتا ہے. پتہ ہے یہ پوائنٹ؟ ویری گڈ. اچھا, اور اگر پارلیمنٹ, اگر اسمبلی کسی بات پہ راضی نہ ہو اور ملک کا پریزیڈنٹ, صدر, اگر کوئی ملک میں قانون پاس کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ پاس کر سکتا ہے, اور جو ملک کا صدر پاس کرتا ہے قانون وہ کہلاتا ہے آرڈیننس. اب مزے کی بات دیکھیں, یہاں لکھا ہوا کیا ہے, پارٹنرشپ ایکٹ 1932. سر یہ کیا مذاق ہے, پارٹنرشپ ایکٹ 1932. میرا بیٹا پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا ایکٹ ہے. جس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی, بر صغیر تھا یہ. اس کا مطلب ہے پاکستان میں آج بھی پارٹنرشپ کے بزنس کو چلانے کے لیے جو رولز, جو لاز گورن کیے جا رہے ہیں, جن لاز کو فالو کیا جا رہا ہے, وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں, وہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے. اس کے نہیں, دنیا بھر میں یونیفارمٹی نہیں ہے جناب. بر صغیر میں کچھ ممالک جو ہے وہ ابھی تک اسے فالو کر رہے ہیں. انڈیا میں بھی یہی فالو کیا جاتا ہے اسٹل. انہوں نے بھی اپنا کوئی پارٹنرشپ ایکٹ نہیں بنایا. کمپنیز ایکٹ, کمپنیز آرڈیننس انہوں نے اپنا بنا لیا تھا. پاکستان نے کمپنیز آرڈیننس اپنا بنا لیا, میں نے بتا دیا. لیکن پارٹنرشپ کے الگ الگ قوانین ہیں. صحیح ہے, اوکے. تو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 یعنی ہم اگر اپنا قانون بنا لیں گے تو اس کے مطابق ہم پارٹنرشپ کے قوانین ایک مسلم ملک میں جو ہونے چاہیے اس کے مطابق ہم اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, ہم چینج لا سکتے ہیں, اپنے ملک کے مطابق لوگوں کو سہولیات دے سکتے ہیں. تو بہرحال اب اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, بہت لمبی. آگے چلتا ہوں. پارٹنرشپ ایکٹ 1932 بیسیکلی کیا ہے؟ ایک قانون ہے, ایک لا ہے, اور اس لا میں کیا لکھا ہوتا ہے. آپ یہ لا نہ پڑھ رہے ہیں, نہ آپ یہ لا بنا رہے ہیں, نہ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے. میں بہت سمپل سا ایک جملہ بولتا ہوں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو فوراً بولیے گا سر سمجھ نہیں آیا, تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. صحیح ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور مرنے کے بعد تک کے
انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور انسان کے مرنے کے بعد تک کے بینگ اے مسلم ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام ضابطہ حیات، تمام رولز اینڈ ریگولیشن اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ہمیں عطا فرما دیے، قرآن مجید میں ہمیں عطا فرما دیے، بتا دیا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کے معاملات کیا ہیں، کائنات کیسے تخلیق میں آئی، سب کچھ بتا دیا، اور قیامت کے وقت تک کے بارے میں بتا دیا، انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سب بتا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تمام چیزیں ہمیں سب انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ، زندگی مرنے کے بعد والی، دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایسا ہے نا الحمدللہ بینگ اے مسلم، اور میجورٹی میرا خیال ہے میری کلاس میں مسلمس کی ہے۔ اگر کوئی نان مسلم کمیونٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جس بک کو فالو کرتے ہیں، کوئی بک آپ لوگ بھی تو فالو کرتے ہوں گے، نان مسلمس بھی کوئی نہ کوئی بک کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی ان بکس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، رائٹ؟ تو پیارے بچوں، پارٹنرشپ بزنس شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اس میں جو کچھ معاملات ہوں گے ان تمام معاملات کو کور کرتا ہے یہ پارٹنرشپ کا قانون۔ سر قانون کیوں بناتے ہیں بھائی؟ بہت سوال کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ مجھ سے ہی کرتے ہیں زیادہ تر ہیں بھائی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب پارٹنرز کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، پارٹنرز کے درمیان کسی بات پر کنسنسس نہیں بن پائے گا، تو پارٹنرز ایک دوسرے سے لڑ کے کاروبار ختم کر دیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر وہ اپنے مسائل کو لے کے جائیں گے کورٹ میں، وہ اپنے مسائل کو کسی ایسے انسان کے پاس لے کے جائیں گے جو ان کا پرابلم سنے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کسی کرمنل لا کے تحت فیصلہ نہیں سنائے گا، وہ کسی ٹریفک کے لاس کے مطابق فیصلہ نہیں سنائے گا، بلکہ وہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے مطابق فیصلہ سنائے گا۔ سمجھ آئی؟ نیوٹرل پرسنالٹی تو ہوگی احسن علی صاحب، لیکن وہ نیوٹرل پرسنالٹی کیا اپنی مرضی سے فیصلہ سنا دے گی؟ سر نہیں، وہ پارٹنرشپ میں جو بھی پرابلم آئے گی پارٹنرز کے درمیان، تو وہ پارٹنرز اپنا پرابلم لے کے کسی کے سامنے، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑا آسان سی مثال۔ جب کوئی شخص کسی کو مار دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، یا کوئی شخص کسی کے ہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تو جناب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جج صاحب اس کے اوپر جو جناب اپنا جج صاحب ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا خدا نخواستہ جو ہے ٹریفک پولیس کے قوانین لگا کے کہتے ہیں تم نے سگنل توڑا ہے اور تمہیں اتنی سزا ہوگی، اتنا جرمانہ بھرو گے؟ نہیں نا بھائی، کرمنل لا الگ ہے، کرمنل لا کے لیے امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی الگ ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹریفک پولیس کا لا الگ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ادارہ بھی الگ ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح پارٹنرشپ کا ایک قانون ہے جو پارٹنرشپ کے بزنس کو آپریٹ کرتے ہوئے تمام پارٹنرشپ بزنس اس قانون کے مطابق چلائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ہمیں پارٹنرشپ ایکٹ نہیں پڑھنا، صرف نالج کے لیے شیئر کر رہا تھا آپ سے۔ اب ایک میں اس پارٹنرشپ ایکٹ کا ایک کلوز آپ سے شیئر کرتا ہوں، پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا ایک کلوز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کلوز کیا ہے آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو غور سے سنیے، میری بات بہت دھیان سے سنیے گا۔ اور یہ والا کلوز جب میں پارٹنرشپ ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس پڑھاؤں گا اس وقت میں اس کو ریکال کروں گا۔ کیا لکھا؟ جو لا جو ہے اس کے حساب سے ایکشن ہوگا، جی بالکل۔ اچھا اب دیکھیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ پارٹنرشپ بزنس میں اگر پارٹنرز نے یہ ڈیسائیڈ نہ کیا ہو، پارٹنرشپ بزنس میں اگر پارٹنرز نے یہ ڈیسائیڈ نہ کیا ہو پروفٹ اور لاس کیسے بانٹیں گے؟ پارٹنرشپ بزنس میں پارٹنرز نے اگر یہ ڈیسائیڈ نہ کیا ہو، سر ڈیسائیڈ ظاہر سی بات ہے، پارٹنرشپ جب بنائی جاتی ہے تو لیگل پارٹنرشپ بنانے کا سب سے پہلا اصول ہی یہ ہے، لیگل پارٹنرشپ بنانے کا سب سے پہلا اصول ہی یہ ہے کہ آپ ایک ریٹن فارم میں
एग्रीमेंट बनाएंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, राइट। और उसमें आप तमाम बातें लिखेंगे कि कौन शख्स बिजनेस में पैसे लगा रहा है, कौन कितने लगा रहा है, हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा, हमारे बिजनेस का ऑफिस किधर होगा, कौन बिजनेस में, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या कंडीशन होगी, हम बिजनेस में से अगर जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, बिजनेस खत्म करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, प्रॉफिट और लॉस को बांटने का क्या तरीका कार होगा। तमाम बातें लिखी जाती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, राइट। हाँ, तो अब बड़ा आसान सी बात है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने नहीं लिखा, दो तीन बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, दो तीन बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे, उन्होंने मिलके कारोबार शुरू कर लिया, और जनाब कारोबार शुरू कर लिया, और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, एट ईयर एंड दे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो अब उस प्रॉफिट को बांटते हुए मसला क्या आ रहा है कि वो प्रॉफिट कैसे बांटें। जिसकी, अशकान भाई कहते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब आप लोग अपनी अकल से जवाब दे रहे हैं, है ना, कि जिसने पैसे लगाए होंगे ज्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। ये सब आप अपनी अकल से जवाब दे रहे हैं। और सुन लें मेरी बात गौर से, मैं बहस नहीं करूंगा, 1 मिनट रह गया, ये जुमला बड़ा कीमती है, गौर से सुने। और फिर इसके बाद आप, जैसी मीटिंग खत्म होगी, आप जो है वो 1 से 2 मिनट, 1 आध मिनट का रेस्ट लेके फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे, यानी नेक्स्ट जो आपका यूनिट है आप उसको जाके वहाँ ज्वाइन कर लेंगे उस क्लास को। किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, गूगल मीट पे, सही है। मेरी क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, इसी यूनिट में खत्म हो रही है, राइट। आप दोबारा नहीं आ रहे मीटिंग के लिए, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेटे ये आप कह रहे हैं, जैसे कोई किसी को मारता है तो कोर्ट कहता है तुम भी उसे मार दो, नहीं, कोर्ट कहता है उसे उम्र कैद की सजा होगी, ठीक है, कोर्ट कहता है उसे फांसी दी जाएगी, मुख्तलिफ सजा है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है, सर इमरान नहीं कहते, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप पार्टनर्स ये डिसाइड करना भूल जाएं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, तो चाहे किसी ने पैसे ज्यादा लगाए हो चाहे किसी ने कम लगाए हो, प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर ये तो बेईमानी है ना। बेटे आप बेईमानी डिसाइड ना करें, आप लॉ को फॉलो करें। लॉ कह रहा है कि जब पार्टनर ने डिसाइड नहीं किया प्रॉफिट लॉस कैसे